تمہیں سونے کا پہاڑ ملے گا مگر اس میں سے کچھ مت لینا۔ یہ الفاظ آج سے 1400 سال پہلے دنیا کے سب سے سچے اور سچے کہے جانے والے انسان ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہے تھے، اور آج ایک زمانہ گزرنے کے بعد دنیا اس لمحے کے قریب پہنچ گئی ہے جب یہ الفاظ صرف کتابوں میں درج نہیں بلکہ آنکھوں سے نظر آ رہے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں دریائے فرات کی۔ دریائے فرات مشرق وسطیٰ کا وہ عظیم دریا ہے جو ترکی کے پہاڑوں سے نکلتا ہے، شام سے گزرتا ہے اور عراق میں دجلہ سے جا ملتا ہے۔ یہ دریا صرف پانی کا ذریعہ نہیں بلکہ قدیم تہذیبوں کا گوارا رہا ہے۔ یہ دریا ہمیشہ زندگی کی علامت سمجھا جاتا رہا، مگر آج یہ دریا سوکھ رہا ہے۔ اس دریا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیشگوئی کی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک فرات دریا سے سونے کا ایک پہاڑ ظاہر نہ ہو۔ لوگ اس پہاڑ کے لیے لڑیں گے اور ہر 100 میں سے 99 مارے جائیں گے۔ ہر شخص یہ سمجھے گا کہ شاید میں ہی بچ جاؤں اور مال پا لوں گا۔ دوسری روایت میں ہے کہ جب فرات دریا خشک ہو جائے گا تو اس کے نیچے سے سونے کا خزانہ نکلے گا، جو وہاں موجود ہو وہ اس میں سے کچھ نہ لے۔ یہ حدیثیں ہمیں ایک ایسی پیشگوئی بتا رہی ہیں جس میں نہ صرف دریا کے سوکھنے کا ذکر ہے بلکہ ایک ہولناک جنگ اور خون ریزی کی بھی نشانی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی دریا سوکھ رہا ہے؟ جی ہاں، آج سائنس اور دنیا کی خبریں چیخ چیخ کر یہ کہہ رہی ہیں کہ دریائے فرات سوکھ رہا ہے۔ گزشتہ چند سالوں میں ترکی میں بننے والے ڈیم، آب و ہوا کی تبدیلی، بارشوں کی کمی اور سیاسی مسائل کی وجہ سے دریائے فرات کی سطح مسلسل نیچے جا رہی ہے۔ سیٹلائٹ تصاویر میں یہ صاف دکھائی دیتا ہے کہ فرات کئی جگہوں پر صرف کیچڑ میں بدل چکا ہے۔ عراق کے کسان کہہ رہے ہیں ہمارے کھیت بنجر ہو گئے ہیں، پانی کا کوئی ذریعہ نہیں بچا۔ شام کے مشرق علاقے خشک سالی کا شکار ہو چکے ہیں اور لوگ وطن چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور یہ وہی علاقے ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سونے کا پہاڑ آخر ہے کیا؟ اس کے بارے میں علماء کی مختلف آرائیں ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جب دریا مکمل خشک ہوگا تو نیچے واقعی سونے یا معدنیات کے بڑے ذخائر نکلیں گے۔ کچھ علماء اور اسکالرز کا ماننا ہے کہ سونے سے مراد تیل ہے، کیونکہ آج کے دور میں تیل سیاہ سونا کہلاتا ہے اور مڈل ایسٹ کے تیل ذخائر زیادہ تر انہی علاقوں میں ہیں۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ محض ایک علامت ہے کہ دنیا اس دریا کے لیے ایسی جنگ لڑے گی جیسے وہ سونا ہو۔ مگر ایک بات تو طے ہے، اس پیشگوئی میں ایک شدید جنگ، لالچ اور خون ریزی کا بھی تذکرہ ضرور ہے۔ آج مڈل ایسٹ کی طاقتیں امریکہ، روس، ترکی، ایران اور اسرائیل اسی خطے میں اپنی موجودگی بڑھا رہی ہیں۔ شام کی جنگ، عراق کی تباہی اور کردستان کی تاریخ سب اسی خطے سے جڑے ہیں۔ ترکی کے ڈیم سیاسی ہتھیار بن چکے ہیں۔ پانی کا کنٹرول اب ایک اختیار ہے نہ کہ ایک قدرتی حق۔ یہ سب کچھ ہمیں اس نقطے کی طرف لے جا رہا ہے، جب فرات مکمل خشک ہوگا تو جنگ ناگزیر ہو جائے گی۔ قرآن میں جس قوم عاد، سمود اور بابل کا ذکر ہے وہ سب اسی دریا کے قریب بستی تھی۔ فرات ان تہذیبوں کی زندگی کی لکیر تھا اور اب وہ لکیر مدھم پڑ رہی ہے۔ فرات کا پانی کبھی طوفان نوح سے بچ جانے والوں کو زندگی دیتا تھا اور آج وہی پانی تیزی سے ریت میں تبدیل ہو رہا ہے۔ یہ دریا جسے عرب شیریں پانی کا دریا کہتے تھے آج پیاسا ہو چکا ہے۔ اس کی وادیاں جو کبھی ہریالی سے بھرپور تھیں اب بنجر ہو چکی ہیں۔ عراق کے کسان جن کے باپ دادا نے اسی پانی میں کھیت سینچے تھے آج بددعائیں کر رہے ہیں کیونکہ فرات انہیں چھوڑ چکا ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا یہ وہی دریا ہے جو اب سوکھ جائے گا اور اس کے نیچے سے ایک ایسا فتنہ نکلے گا جو پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دے گا۔ آج جب ہم فرات کو مرتا ہوا دیکھتے ہیں تو یہ صرف ماحولیات کا المیہ نہیں، یہ ایمان والوں کے لیے ایک انتباہ ہے کہ وقت بدل رہا ہے اور شاید وقت ختم ہونے والا ہے۔ اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم آخری دور میں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری دور کی کچھ پیشگوئیاں کی تھیں جو آج بالکل سچ ہو چکی ہیں۔ عورتوں کا بے پردہ ہونا، اونٹ چڑھانے والے عمارتیں بنانے لگیں گے جیسے کہ سعودی عرب اور دبئی، جھوٹے لوگ سچے سمجھے جائیں گے، قاتل کو پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور اب فرات کا خشک ہونا۔ یہ سب علامتیں ہمیں ایک ہی بات بتاتی ہیں کہ قیامت کا وقت قریب آ رہا ہے۔ اب یہاں پہ سب سے اہم بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت ہے، جو موجود ہو وہ اس میں سے کچھ نہ لے۔ یعنی اگر آپ اس وقت زندہ ہوں اور فرات کے نیچے سے سونا نکلتا دیکھیں تو اس کی طرف مت لپکیں، یہ فتنہ ہوگا، یہ آزمائش ہوگی، اور شاید وہی فتنہ جو انسانیت کو تباہ کر دے۔ یہ وقت ہے جاگنے کا، ہمیں دنیا کی حقیقت کو سمجھنا ہوگا، اسلام کی تعلیمات کو اپنانا ہوگا، اپنی نسلوں کو تیار کرنا ہوگا اس آزمائش کے لیے۔ یہ محض ایک دریا کے قصہ نہیں بلکہ یہ ہماری تقدیر کا معاملہ ہے۔ آج فرات کا ہر قطرہ ہمیں آواز دے رہا ہے، جاگو، میں وہی دریا ہوں جس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں اور ان کی ہر بات حق ہے۔ اگر وہ فرمائیں گے کہ فرات سوکھے گا اور اس کے نیچے فتنہ ہوگا تو یقین رکھو ایسا ہی ہو کر رہے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم تیار ہیں یا نہیں، کیونکہ وقت قریب ہے اور نشانیاں مکمل ہو رہی ہیں۔ جو بچ گیا وہ ایمان سے بچے گا، جو ڈوبا وہ دنیا کی محبت میں ڈوبا ہوگا۔ یہ وقت سوالات کا نہیں اعمال کا ہے، کیونکہ قیامت صرف کفار کے لیے نہیں، غافل مسلمانوں کے لیے بھی ہولناک ہوگی۔ تیار وہ ہوگا جو راتوں کو جاگ کر رب سے لو لگاتا ہے، نہ کہ وہ جو دنیا کے سونے کو اپنی کامیابی سمجھتا ہے۔ جب وقت آئے گا کوئی حکومت، کوئی فوج، کوئی دولت تمہیں نہ بچا سکے گی، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، صرف ایمان، صرف صدقے دل تمہاری ڈھال ہوں گی۔ تو ناظرین، آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اگلی زبردست اور شاندار ویڈیو میں۔